بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا چیپٹر نمبر 3 ہے بینک۔ تو بینک کا سب سے پہلے ہم انٹروڈکشن بتائیں گے کہ بینک کیا ہے، اور پھر بینک کے بعد بینکوں کی تعریف اور بینکوں کی اقسام کے بارے میں بات کریں گے۔ تو کہتے ہیں بینک جو ہے ایک ایسا فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہوتا ہے، یعنی مالیاتی ادارہ ہے، جس کا کام لوگوں کی بچتیں اپنے پاس بطور امانت جمع کرنا ہے۔ پھر بینک انہی رقوم میں سے تاجر یا ضرورت مندوں کو قرضے دے کر نفع کماتے ہیں۔ لوگ اپنی ضرورت سے زائد رقم بینک کے پاس بطور امانت جمع کرواتے ہیں۔ بینک ان امانتوں پر نسبتاً کم شرح سود سے سود ادا کرتا ہے، اور جمع شدہ امانتوں کا ایک کثیر حصہ ضرورت مند لوگوں کو، سرمایہ کاروں کو بطور قرض فراہم کرتا ہے، اور ان قرضوں پر نسبتاً زیادہ شرح سے وہ شرح سود وصول کرتا ہے۔ اس طرح قرضوں کا لین دین کر کے بینک نفع کماتا ہے۔ ایک اور ماہر معاشیات پروفیسر رینالڈ بینک کی تعریف لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ بینک زر کا کاروبار کرتے ہیں، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ بینک قرضوں کا لین دین کرتے ہیں۔ پروفیسر کراؤتھر نے بینک کی تعریف ایک اور مختلف انداز میں بیان کی ہے۔ وہ کہتا ہے بینک قرضوں کا کاروبار کرتے ہیں کیونکہ بینکوں کی جاری کردہ رسیدیں لوگ بلا حیل و حجت قبول کر لیتے ہیں، اس لیے بینک عام لوگوں سے قرض لیتے ہیں اور ضرورت مند لوگوں کو قرضے دیتے ہیں۔ اس طرح بینک اعتباری زر کی تخلیق کرتے ہیں۔ ایک اور ماہر پروفیسر بریٹن کا کہنا ہے کہ بینک نقد سرمایہ کا محافظ اور تقسیم کنندہ ہے۔ اس کے بعد ہم بینکوں کی اقسام کی بات کریں گے۔ تو بینکوں کی اقسام میں سب سے پہلے مرکزی بینک، جس کو ہم اسٹیٹ بینک کا نام دیتے ہیں، یہ ہمارے ملک کا مرکزی بینک کہلاتا ہے۔ پھر تجارتی بینک یعنی کمرشل بینک کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ پھر کمرشل بینک کے اندر پھر ہمارے فہرستی اور غیر فہرستی یعنی شیڈول اور نان شیڈول بینکوں کی بات کی جاتی ہے۔ پھر ہم صنعتی بینک کے بارے میں بات کریں گے، اس کا انٹروڈکشن بتائیں گے۔ زرعی بینک ہے، اس کی کیا فرائض ہیں، اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اور پھر زر مبادلہ کے بینک کی بات بھی کریں گے۔ پھر بچت کے بینک جو سیونگ بینک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر امداد باہمی کے بینک، رہن کے بینک، یہ بینکوں کی مختلف اقسام ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم مرکزی بینک کی بات کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں ہر ملک کا ایک مرکزی بینک ہوتا ہے۔ یہ عام طور پر ایک نیم سرکاری ادارہ ہوتا ہے جسے نوٹ جاری کرنے کی مکمل اجارہ داری حاصل ہوتی ہے۔ یہ بینک ملک کے بازار زر کو مستحکم اور منظم بنانے کا ذمہ دار ہے۔ نفع کمانا اس کے لیے ثانوی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ بینک کے ملک کے تمام بینکاری نظام کو کنٹرول کرتا ہے۔ ملک میں قیمتی دھاتوں، زر مبادلہ کا محافظ ہوتا ہے۔ پاکستان کے مرکزی بینک کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کہتے ہیں، جبکہ انڈیا میں اس کا نام ریزرو بینک آف انڈیا ہے۔ انگلینڈ میں اس کو نام بینک آف انگلینڈ کہتے ہیں، انگلینڈ میں اس کو بینک آف انگلینڈ کہتے ہیں، اور امریکہ میں اس کو فیڈرل بینک آف امریکہ کہا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلا مرکزی بینک جو ہے انگلینڈ میں قائم کیا گیا تھا۔ اس کے بعد سیکنڈ ہم تجارتی بینک کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ کمرشل بینک کیا ہوتے ہیں۔ یہ بینک عام طور پر لوگوں سے امانتیں وصول کرتے ہیں، اور یہی رقم کاروباری افراد اور اداروں کو قرض دے کر سود کماتے ہیں۔ تجارتی بینکوں کے قیام کا بنیادی مقصد ہی نفع کمانا ہوتا ہے، یعنی یہ نفع کمانے کے لیے ہی وجود میں آتے ہیں۔ تجارتی بینک ملکی معیشت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، لوگوں سے امانتیں وصول کرتے ہیں، ضرورت مند لوگوں کو قرضے دیتے ہیں، کاروباری افراد کی ہڈیوں کو بٹھا لگاتے ہیں۔ عام لوگوں کی رقوم ایک مقام سے دوسرے مقام تک باحفاظت منتقل کرنے کے ساتھ یہ ایجنسی کی خدمات بھی دیتے ہیں، یعنی حفاظت لوگوں کی رقومات کو یہ بینک جو ہے آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کر دیتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ایجنسیز کی خدمات، یعنی یہ مختلف جیسے بورڈز ہیں، مختلف تعلیمی بورڈ ہے، وہاں طلبہ کی فیسیں ہیں، یوٹیلٹی بلز وغیرہ ہیں، ان کی ادائیگی جو ہے، یعنی اس قسم کی خدمات بھی یہ دیتے ہیں۔ یہ بینک اپنی جمع شدہ امانتوں کی بنیاد پر کئی گنا زیادہ قرضے فراہم کر کے اعتباری زر کی تخلیق کرتے ہیں، یعنی زر کی گردش میں اضافہ کرتے ہیں۔ پاکستان میں نیشنل بینک، حبیب بینک، مسلم کمرشل بینک، یونائٹڈ بینک، الائڈ بینک، پنجاب بینک، فرسٹ وومن بینک وغیرہ اور بینک الفلاح وغیرہ تجارتی بینک ہیں۔ تجارتی بینکوں کی دو اقسام، فہرستی یعنی شیڈول بینک اور غیر فہرستی یعنی نان شیڈول بینک۔ فہرستی یہ ایسے بینک ہوتے ہیں جنہیں کاروبار شروع کرنے سے پہلے مرکزی بینک سے باقاعدہ اجازت لینا پڑتا ہے۔ ان کی کم از کم سرمایہ کی حد مقرر ہوتی ہے۔ یہ بینک بینکری نظام کے فرائض کے انجام دہی مرکزی بینک کے متعین کردہ یعنی اس کے طے کردہ
اصول و ضوابط کے پابند ہوتے ہیں۔ یہ بینک اپنی مانتوں کا ایک خاص تناسب مرکزی بینک کے پاس بطور محفوظ سرمایہ جمع کراتے ہیں اور پھر مرکزی بینک مشکل کے وقت ان کا پھر آخری سہارا بنتا ہے۔ غیر فہرستی نان شیڈول بینک، یہ بینکاری فرائض سر انجام دینے میں مرکزی بینک کے متعین کردہ اصول و ضوابط کے پابند نہیں ہوتے اور نہ ہی انہیں کاروبار شروع کرنے سے پہلے مرکزی بینک سے باقاعدہ طور پر اجازت لینی پڑتی ہے اور نہ ہی مرکزی بینک ان کے نفع نقصان کا ذمہ دار ہوتا ہے، اور اگر کسی مشکل میں پھنس جائیں تو مرکزی بینک ان کی مدد نہیں کرتا، ان کی رہنمائی نہیں کرتا۔ یہ بینک اپنی امانتوں کے خاص تناسب بطور محفوظ سرمایہ مرکزی بینک کے پاس جمع کروانے کے پابند بھی نہیں ہے اور مرکزی بینک بھی مشکل وقت میں ان کا سہارا نہیں بنتا، لہذا پاکستان میں کوآپریٹو بینک وغیرہ جو ہے غیر فہرستی بینک کہلاتے ہیں۔ صنعتی بینک صرف صنعت کاروں کو صنعتی ترقی کے لیے قرض فراہم کرتے ہیں۔ یہ قلیل مدت کے لیے، درمیانی مدت کے لیے اور طویل مدت کے لیے قرضے دیتے ہیں۔ صنعت کاروں کو نئے سرمایہ کاری کے لیے، موجودہ سرمایہ کاری میں اضافہ کے لیے یا صنعتی خامال کی خرید و فروخت کے لیے آسان شرائط پر ملکی کرنسی اور غیر ملکی کرنسی میں قرضے فراہم کیے جاتے ہیں۔ پاکستان میں اس مقصد کے لیے 1952 میں پیڈک قائم کی گئی، پاکستان یعنی صنعتی ترقیاتی کارپوریشن، پیڈک پاکستان، آئی سے مراد انڈسٹریل، ڈی سے مراد ڈیولپمنٹ، سی سے مراد کارپوریشن، اور 1957 میں پاکستان صنعتی قرضہ سرمایہ کاری کی کارپوریشن یعنی پیکک، پی سے مراد پی سے مراد پیک ہے پاکستان ہے، اور آئی سے مراد انڈسٹریل، سی سے مراد کریڈٹ، آئی سے مراد انویسٹمنٹ اور سی سے مراد کارپوریشن ہے، یعنی پاکستان صنعتی قرضہ سرمایہ کاری کارپوریشن۔ اور 1961 میں ان دونوں کارپوریشنز کو ضم کر کے، یعنی پیڈک اور پیکک کو ضم کر کے 1961 میں صنعتی ترقیاتی بینک قائم کیا گیا، جو پاکستان میں صنعتی ترقی کے فروغ کے لیے اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ نیکسٹ فورتھ ون زرعی بینک ہے۔ زرعی بینک صرف زرعی مقاصد کے لیے کسانوں کو آسان شرائط پر قلیل مدت، درمیانی مدت اور طویل مدت کے لیے قرضے فراہم کرتا ہے۔ یہ کسانوں کو زمین کو ہموار کرنے، ٹریکٹر، ٹیوبویل اور دیگر زرعی مشینری خریدنے، کھاد، بیج، کیڑے مار ادویات کی خریداری کے لیے قرضے فراہم کرتا ہے۔ پاکستان میں اس مقصد کے لیے فروری 1961 میں ہی زرعی ترقیاتی بینک، یعنی جس کو آپ اس کا نام تھا پہلے ADBP ایگریکلچر ڈیولپمنٹ بینک آف پاکستان، اس کے بعد اس کا نام تبدیل کر کے ZTBL رکھ دیا گیا ہے، زرعی ترقیاتی بینک آف پاکستان قائم کیا گیا۔ اس کے علاوہ پاکستان میں تجارتی بینک اور کوآپریٹو بینک بھی زرعی قرضے فراہم کر رہے ہیں۔ یعنی آپ سمجھ لیں کہ صنعتی بینک اور زرعی بینک دونوں 1961 میں قائم ہوئے ہیں، جبکہ ہمارا جو نیشنل بینک ہے وہ 1949 میں قائم ہے۔ نمبر 5 پہ زر مبادلہ کے بینک کی بات کرتے ہیں۔ یہ بینک بین الاقوامی تجارت کے لیے ملکی کرنسی زر مبادلہ میں بدلنے کا کام سر انجام دیتے ہیں، جس کے بدلے میں کمیشن وصول کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ غیر ملکی ہنڈیوں کو بٹا لگا کر درآمد کنندگان کو قرضہ کی سہولیات بھی فراہم کرتے ہیں۔ پاکستان میں غیر ملکی بینک مثلاً اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک، امریکن ایکسپریس، نیشن اینڈ گریڈ لیز بینک زر مبادلہ کے بینک ہیں۔ ان کے علاوہ تمام بڑے تجارتی بینک بھی اسٹیٹ بینک کی اجازت سے، اسٹیٹ بینک کے نمائندوں کی حیثیت سے زر مبادلہ کا کاروبار کرتے ہیں۔ بچت کے بینک، یہ بینک چھوٹی بچتیں بطور امانت جمع کرتے ہیں، ان پر منافع یا سود دیتے ہیں، اس طرح لوگوں کو بچت کی ترغیب دیتے ہیں۔ پاکستان کے پوسٹ آفس اور قومی بچت کے بینک اس قسم کے بینک ہیں، یعنی نیشنل سیونگ سینٹر۔ یہ لوگوں کی بچتیں بطور امانت وصول کر کے حکومت کے حوالے کر دیتے ہیں۔ یہ بینک تجارتی بینکوں کی طرح ضرورت مند لوگوں کو قرضے بھی فراہم کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارا ہے امداد باہمی کے بینک ہیں، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کوآپریٹو بینک اپنی مدد آپ کے تحت یہ کام کرتے ہیں۔ یہ بینک اپنی مدد آپ کے اصول کے تحت کام کرتے ہیں اور زیادہ تر زرعی مقاصد کے لیے ذمہ داروں اور کاشتکاروں کو قرضے دیتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کو قرضے دیتے ہیں جو امداد باہمی انجمن کے ممبر ہوتے ہیں۔ انجمن امداد باہمی کے ضرورت مند ممبران اپنی انجمن کی وساست سے، ان کے ذریعے سے بینکوں سے مشترکہ قرضے لے کر زرعی مداخل یعنی انپوٹس جو ہے وہ خریدتے ہیں۔ پاکستان میں وفاقی تعاونی بینک، صوبائی تعاونی بینک، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا جو پروونشل کوآپریٹو بینک ہے، پھر ہمارے پاس جو ہے صوبائی تعاونی بینک اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر ہمارے پاس ڈسٹرکٹ لیول پہ ہے یہ ضلعی تعاونی بینک کو، جو کہ آگے تحصیل لیول پہ یعنی تحصیل تعاونی بینکوں کو مالیات فراہم کرتے ہیں۔ رہن کے بینک، مارٹگیج بینک، اس قسم کے بینک قرض لینے والے لوگوں کو جائیداد
پاکستان میں علیحدہ سے کوئی رہن بینک نہیں ہے، لیکن ہاؤس بلڈنگ فنانس کارپوریشن اور تجارتی بینک قیمتی جائیدادیں رہن رکھ کر ہی لوگوں کو قرضے فراہم کرتے ہیں۔ قرضوں کی واپسی تک یہ بینک ان اثاثوں کے مالک ہوتے ہیں اور بعض کا ان سے مالی مفاد بھی حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا آخری لیکچر۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ میں ہم